السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کو میں گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جو نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں، کہ جو شخص مسجد میں یعنی گھر سے وضو بنا کر جب مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے کون کون سے انعامات عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو بنا کر مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک قدم پر جو ہے ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں گھر سے ہی وضو بنا کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں ضرور آئیں۔ ایک تو یہ حدیث پاک۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو بنا کر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب حج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اتنا ثواب جو ہے اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو مسجد میں گھر سے وضو بنا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ حدیث پاک ہے، اور بھی بہت ساری حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو بنا کر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسجد میں جتنے لوگ پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور جتنا ثواب سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، یعنی سب لوگوں کا ثواب جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو گھر سے وضو بنا کر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ تو اس بات سے ہمیں آپ کو یہ درس لینا چاہیے کہ ہم جو ہے گھر سے ہی وضو بنا کر مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے جائیں۔ آپ سے میں ایک گزارش بھی کر دیتا ہوں کہ جو یہ مسجد میں وضو خانہ جو ہوتا ہے، وضو بنانے کے لیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو مسجد میں وضو بنانے کے لیے جو انتظامات ہوا کرتے تھے وہ مقیم کے لیے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ مسافر کے لیے ہوا کرتے تھے۔ مسافر مطلب جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں، دور سے آنے والے مہمان ہیں، اس کے لیے ہوا کرتے تھے کہ بھائی دور سے آنے والا وضو کہاں بنائے گا۔ اور پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے، گھر سے ہی وضو بنا کر جو ہے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ تو اس بات سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیں کہ جو ہے مقیم کے لیے جو ہے مسجد میں وضو بنانا جائز نہیں میرے دوستو اور ناظرین کرام، مسجد میں جو وضو خانہ ہوتا ہے وہ مقیم کے لیے بھی وضو بنانا جائز ہے اور مسافر کے لیے بھی وضو بنانا جائز ہے۔ لیکن جو میں نے حدیث پاک آپ کو بتایا اس حدیث پر اگر آپ عمل کریں تو کتنا ثواب ملتا ہے کہ آپ اگر گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جائیں، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گناہ کو مٹاتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ ہم مسجد میں پہلے سے گھر سے وضو بنا کر ہم جائیں تو کتنا انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک تو یہ باتیں، اور دوسری باتیں میں آپ کو اور بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نماز مسجد میں جا کر آپ ادا کریں۔ فرض نماز
مسجد میں جا کر آپ ادا کریں، اور جو سنت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو سنت ہے آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ آپ جو ہے سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، یہ سب نمازیں آپ گھر میں اگر پہلے 4 رکعت آپ جو سنت پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر، اگر وہ 4 رکعت سنت گھر میں ہی وضو بنا کر اگر آپ نے پڑھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک یعنی اس کے فرمان کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں سنت نماز ادا کرو۔ مؤمنین کرام، اس بات سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں سنت ادا نہیں کر سکتے، نہیں، آپ مسجد میں بھی سنت ادا کر سکتے ہیں، جائز ہے، کریے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں سنت ادا کریں، آپ گھر میں نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ضرور جائیں۔ مسجد میں جانا فرض نماز کے لیے بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آج لوگ، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، فرض نماز بھی گھر کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، گھر میں ہے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، دکان میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی رسول آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، مدینے میں بارش کا وقت ہے، بارش کا زمانہ ہے، بارش کا موسم چل رہا ہے، یا رسول اللہ مدینے میں جو ہے جنگلی جانور بہت پھرتے ہیں، سانپ بچھو جو بھی ہو جنگلی جانور پھرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، کیا یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ میں گھر پہ ہی نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ جی ہاں، میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پھر آپ جو ہے مسجد میں ہی آ کر فرض نماز ادا کریں۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلتا ہے کہ فرض نماز جو ہے یہ آپ مسجد میں ہی آ کر ادا کریں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان علی شان ہے۔ آپ جب فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے 27 گنا زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ گھر سے وضو بنا کر مسجد میں آئے اور سنت اور نفل نماز جو ہے گھر میں ہی زیادہ تر پڑھیں، تاکہ آپ اگر گھر میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی اولاد جو ہے آپ کو دیکھ کر جو ہے وہی نماز پڑھے گی۔ آپ کی اولاد، آپ کے گھر میں جو رہنے والے افراد ہیں وہ بھی آپ کو دیکھے گی کہ نہیں بھائی ہمارے والد صاحب نماز پڑھ رہے ہیں یا ہمارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد، آپ کو دیکھ کر آپ کے بھائی بہن جو ہے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔